الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت کو دلائل کے ذریعے سے آپ نے پیش کیا، تو دلیل کو توڑ تو پائے نہیں. کفار و مشرکین میں یہ طاقت ہی کہاں تھی کہ وہ کسی دلیل کو رد کر دیتے یا کسی بات کو وہ اپنے علم سے جھٹلا دیتے. تو جب وہ بات سے جیت نہیں سکے، دلائل سے وہ جیت نہیں سکے، تو وہ یہ کہنا شروع کیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خلاف کچھ بھی کہیں گے تو جو ہمارے خدا ہیں، بتوں کو جو خدا کہتے تھے، یہ آپ کو نیست و نابود کر دیں گے معاذ اللہ، اور آپ نقصان اٹھائیں گے. یہ آیت کریمہ نازل ہوا اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ جن خداؤں کو تم لوگ پوچھتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہم کو نشٹ کر دیں گے، یہ ہم کو برباد کر دیں گے، یہ ہم کو نیست و نابود کر دیں گے، تو بلاؤ اپنے خداؤں کو، اور جو تمہیں بگاڑنا ہو بگاڑ کے دیکھو، جو تمہیں نقصان پہنچانا ہو نقصان پہنچا کے دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، یعنی بت یا بت کے علاوہ جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی اس کا شریک سمجھ کر کے اس کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں. عباد امثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو انہیں بلاؤ، یہ تمہیں جواب دیں تو سمجھو کہ تم سچے ہو. یعنی جو تم جواب نکال رہے ہو کہ ہمارے خود جو ہے یہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے اور آپ کا قلعہ کما کر دیں گے، یعنی آپ کو ختم کر دیں گے، آپ تکلیف میں پڑ جائیں گے. تو رب نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور اپنے محبوب سے کہا کہ ان کو یہ آیت سنا دیجیے. تو آیت کے ذریعے سے یہ کہا گیا کہ بلاؤ جس کو بلانا چاہ رہے ہو، جس کو تم سب سے بڑا سمجھتے ہو، طاقتور بت، طاقتور خدا، معاذ اللہ، بلاؤ، وہ نقصان پہنچائیں اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جس سے وہ چلیں گے؟
اب لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑیں گے؟ یعنی کہ یہ جو بت پوج رہے ہو اور یہ پتھر کو پوجا کر رہے ہو اور ان پتھروں سے ان بتوں سے تم ڈروا رہے ہو، کیا ان کے پاس کچھ ہے بھی کہ جس کے ذریعے سے وہ چلیں گے پکڑیں گے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھیں گے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کوئی کان ہے جس سے وہ سنیں گے؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اپنے جتنے شریک ہیں سب کو بلا لو، ثم کیدونی، پھر تم ہم پہ داؤ چلاؤ، جو داؤ چلانا ہو داؤ چلا کر دیکھ لو، فلا تنظرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ یعنی نظر کر کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، جن پہ تم دعویٰ کر رہے ہو، جن پہ تم دعوے پہ پھول رہے ہو، جن پہ تم گرا رہے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں، بت ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک قدم وہ چل سکیں، تو دوسرے کا نقصان پہنچائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ سے کچھ باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ مخلوق جتنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے سب ایک ہے، عباد امثالکم، بندہ ہونے کی حیثیت سے سب ایک جیسے ہیں، جتنے مخلوق ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مخلوق ہے گدھا بھی مخلوق ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل گدھے کے طریقے سے ہے، انسان گدھا کا کر لیا جائے، تو انسان اشرف المخلوقات ہے اور بقیہ جانور جو ہیں وہ اس سے کمتر ہیں۔ تو قرآن میں کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، ہم تمہاری طرح ایک انسان ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور جو ہے حضور کو کوئی اپنی جیسا بشر کہہ دے یا کوئی اپنی جیسا کیا کہتے ہیں وہ سمجھے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں جیسے صورت رکھتے ہیں وہیں پہ انہیں نبوت بھی حاصل ہے، رسالت حاصل ہے، سید المرسلین ہیں، اور تمام ہزاروں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں معجزے آپ کو عطا کیے جس کے ذریعے سے وہ عام انسانوں سے کئی درجے نہیں بہت درجے افضل بلکہ انبیاء سے بھی افضل ہوئے۔ تو عباد امثالکم سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مخلوق ہونے کے انداز میں کہ مخلوق جتنے بھی ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، لیکن اب اس لفظ سے کوئی دھوکہ بھی نہ کھائے کہ اب جو رب فرما رہا ہے کہ سارے بندے ایک جیسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جانور کے برابر ہو گیا۔ یہاں ایک جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہونے میں سب ایک درجہ ہے، مطلب یہ کہ کوئی اس میں خالق نہیں بن سکتا ہے، مخلوق ہے تو مخلوق ہی رہے گا، خالق کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، چاہے کوئی بھی نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ عام انسان ہو۔ دوسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو انبیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ سچے نبی ہیں، حقیقت میں وہ نبی ہیں، تو ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کفار کے مقابلے میں اکیلے نبی کو کھڑا کر دیا
اور نبی ذرا کوئی پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ 1000 کے مقابلے میں 313 کو لے کے پور گئے. اور یہ طاقت حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہجرت کی رات میں چاروں طرف سے گھیر لیا گھر کو، اور ننگی تلوار لیے پھر سے کہ نکلیں گے باہر ہم قتل کر دیں گے. لیکن نکل بھی گئے، سب کے سروں پہ مٹی بھی رکھ کے چلے گئے، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی. پھر ادھر غار ثور میں جب گئے تو مکڑی کا جالا، پھر اس پہ کبوتر نے انڈا دے دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کرام نڈر ہوتے ہیں، حقیقت میں اگر نبی ہیں، وہ سچے نبی ہیں تو نڈر ہوتے ہیں، اور یہ نڈر اور یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے، اور اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور اگر وہ نبوت کا دعوے دار ہے اور نبی نہیں ہے تو اس میں یہ صفت نہیں ہوگی. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن معاذ اللہ جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو یہ شان کہاں سے حاصل ہوگی؟ مہا ڈرپوک تھا، اتنا ڈرپوک کہ ڈر کی وجہ سے حج کرنے نہیں گیا. اس لیے جانتا کر جائیں گے تو لوگ ہم کو کیا کہتے ہیں قتل کر دیں گے اور ہماری ہڈی تک نہیں بچے گی. پاکستان سے بھگایا گیا، کافروں کو ملک میں کافروں کی ریت بن کر کے رہا اور یہیں مر سڑ گیا. حقیقت میں اگر کوئی اللہ کا نبی ہے، اور یہی شان اولیاء کی ہوتی ہے، نبی کے صدقے میں اولیاء کی یہی شان ہوتی ہے کہ جنہیں اللہ چنتا ہے اپنے دین کے لیے تو انہیں طاقت بھی عطا فرماتا ہے. اور اسی طاقت اور اسی جو ہے تقدیر کا اظہار ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے جو نبی ہوتے ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں جب وہ ایسا چیلنج کر سکتے ہیں. یہ چیلنج یہ ہے اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اپنے جتنے شریک کو بڑھا لے آؤ، جس کو چاہے کیا کہتے ہیں، چاہے زمینی مقابلے میں لے آؤ اور کر کے دیکھ لو مقابلہ، اور چاہے کیا کہتے ہیں باطنی طور پہ تم اگر کچھ کر سکتے ہو، جادو ٹونا اور کوئی آسے اور کیا کہتے ہیں کچھ جو ہے اپنے بتوں کی طرف سے ان کی طرف سے کیا کہتے ہیں کوئی بد دعا وغیرہ کے ذریعے سے تم ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، چاہے زمینی طور پہ کیا کہتے ہیں مقابلے میں آنا چاہتے تو مقابلے میں آ جاؤ، اور چاہے کیا کہتے ہیں باطنی طور پہ کچھ جو ہے بد دعا کے ذریعے سے یا پتھر کے ذریعے سے یا جادو کے ذریعے سے شہر کے ذریعے سے جیسے تم کو مقابلہ کرنا ہو مقابلے میں آ جاؤ. اور جتنے آئے وہ فائدے حاصل ہوئے. اس سے پہلے دوسرے نمرود تھا، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام آئے، تنہائی رکھے تھے. کون سا ساتھ دینے والا تھا؟ چچا جو تھا وہی بت پجاری تھا، لیکن اکیلے کھڑے ہوئے اور نمرود جو ہے ذلیل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے تو جماعت بن گئی اسلام لانے والوں کی، اور حال یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سلطنت کی روح سیٹ بجا دی. نتیجہ یہ نکلا کیا کہتے دریا میں غرق ہونا پڑا، اس کو غرق کر دیا گیا. تو یہ انبیاء کو جو شان حاصل ہوتی ہے یا انبیاء کے صدقے کو جو اولیاء کو شان حاصل ہوتی ہے، جیسے دیکھ لیجیے ہمارے خواجہ نواز کو اکیلے آئے تھے اور جس جگہ پہ آئے تھے وہاں پہ کسی عام آدمی کو اگر بھیجا جاتا تو اس کی ہڈی کا ہی پتہ نہیں چلتا، جیسا وہ علاقہ تھا اور جیسا تعصب تھا کہ لوگ مسلمانوں کو اچھوت مان رہے تھے. یہ مسلمان چوہان کے ساتھ ہاں مسلمان کو اچھوت مانتے تھے کہ اگر کیا کہتے ہیں وہ
برتن چھو لیں، اگر کنواں کا ڈول چھو لیں تو کیا کہتے ہیں اس کنواں سے پانی نہ بھرے لو. ایسا مطلب وہاں کا اتہاس تھا اور ایسی وہاں کی مطلب پوزیشن تھی. ابھی حضرت ایسا ہے اور کچھ جگہوں پہ آج بھی ایسا ہے، کچھ جگہوں پہ اب اتنا نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں پہ چھولے لیکن مسلمان چھولے تو بڑا جگہ مانتے ہیں. آج بھی جو کیا کہتے ہیں اس طرح کے تاثر رکھنے والے جو کچھ لوگ ہیں بڑی کاسٹ میں ہندوؤں کے، وہ ایسے ہی سوچتے ہیں. لیکن اس وقت تو زیادہ ہی تھا کیونکہ عام اس میں علم بھی تھا، اتنا علم بھی لوگ پھیلا نہیں تھا، لیکن اسکول کالج وغیرہ بھی کھلے نہیں تھے. اب تو یہ جب سے تعلیم بڑھی ہے، تعلیم کے ذریعے سے یہ چھوا چھوت کا رواج جو ہے کم ہو گیا ہے. اب پہلے تو بہت ہی زیادہ تھا. مسلمان جو ہندوؤں میں چھوٹی کاسٹ تھی ان کو اچھوت مانا جاتا تھا، ہے نا. تو اب تو خیر کم ہوا ہے لیکن پہلے بہت زیادہ تھا. اور ایسے ماحول میں جہاں کوئی ایک بھی ساتھ کرنے والا نہ ہو اور خواجہ غریبان پہنچ گئے اور پہنچ کر کے کیا کہتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں مقابلے میں، کیا کوئی عام کی طاقت ہے؟ یہ بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا اور آپ مقابلے میں آئے کامیاب ہو گئے. اور جو ہے پرتھوی راج چوہان جو جتنے بھی کیا کہتے ہیں اس کے ماننے والے ہیں اس سب کو کیا کہتے ہیں شکست ہونا پڑا. شکست کھائے سب جو ہے غریب ہوئے اور یہاں تک کہ اسلام کا غلبہ ہوا. اور جب اسلام کا غلبہ ہوا اسی کے نتیجے میں یہ سب جتنی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں مغل وغیرہ کیا کہتے ہیں یہ انہیں بزرگوں کا صدقہ ہے. یہ بزرگان دین آئے انہوں نے ماحول کو سازگار بنایا، پھر بادشاہ آئے انہوں نے کیا کہتے ہیں آ کر کے حکومت کیا. یہ سب صدقہ ہے بزرگوں کا کہ بزرگوں نے آ کر کے کیا کہتے ہیں ان کو اللہ نے خدائی طاقت دیا تھا. اپنی طاقت کے ذریعے سے کرامت ان کو اللہ نے عطا کیا تھا، نبیوں کو معجزہ عطا کیا، ولیوں کو کرامت عطا کیا اور اسی معجزہ اور کرامت کے ذریعے سے وہ لوگوں کو موڑ لیے اور لوگوں کو شکست دے دیے. تو کلی بھی شرکا تم اپنے جتنے بھی شریک ہیں ان کو بلا لو تم کا کہہ دو. اور یہی شان ایک مومن کی بھی ہوتی ہے، لیکن سچا مومن بن جائے تب. سچا مومن کبھی کسی سے کرے گا نہیں. اس لیے سچا اگر کوئی مومن ہے تو اسے ولی نہیں سمجھیے. لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم مومن ہیں، مگر آدمی سچا مومن ہوتا کہاں ہے؟ سچا مسلمان آدمی ہوتا کہاں ہے؟ 100% اترتا کہاں ایمان پہ؟ وہ 100% اگر ایمان پہ اتر جائے، 100% اسلام اگر اس کے اندر داخل ہو جائے وہی تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو اگر کوئی مومن سچا مومن ہو، سچا مسلمان ہو تو وہ موت سے نہیں ڈرے گا اور نہ کسی کے مقابلے سے ڈرے گا اور نہ کیا کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں اس کی شکست ہوگی. اس لیے کہ اللہ کی تائید، اللہ کی حمایت اس کے ساتھ ہوگی. یہ اللہ کی حمایت ہے، اللہ کی تائید ہے جو نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پولیس میں سرکار تم اپنے جتنے شریک ہیں ان کو بلا لو تم نہ قدون، تم جتنے داؤ چلانا ہو تم چلاؤ. فلا تنظرون، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تم غور نہیں کر پا رہے ہو؟ کیا دیکھ نہیں پا رہے ہو؟ سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ اور صحیح ہے کفر کے بعد گناہ کے بعد آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور آدمی جو ہے اندھا ہو کر کے کفر کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آدمی اپنا ہی نقصان کرتا ہے. نہ اس سے کسی نبی کا نقصان ہوا ہے، نہ کسی ولی کا نقصان ہوا ہے اور نہ کسی مومن کا نقصان ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا ہے. اگر مومن ہے تو ایک سوراخ سے 1 بار ڈسا جائے گا، 2 بار ڈسا نہیں جائے گا. کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مومن کو. لیکن مومن بننے کی ضرورت ہے کہ آدمی سچا مومن بن جائے. اور مومن سچا وہی ہوگا کہ جس کی نگاہ ہر چیز پہ ہو، ہر طرف نگاہ کرے، صرف نماز ہی نہیں ہے. نماز، روزہ، ہر زکات یہ بھی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہر معاملے میں ہم کو نظر کرنا ہوگا کہ کہیں پہ حضور کی سنت سے ہم الگ نہیں ہو رہے ہیں. حضور کی سنت سے اگر ہم ہٹے تو ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اولاد، بیوی، پڑوسی، رشتے دار، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، ہر چیز میں ہمیں نبی کی سنت تلاش کرنی ہوگی. اگر ہم نبی کی سنت تلاش کریں گے اور ہر چیز میں شادی بیاہ، موت، عقیقہ، ولیمہ، ختنہ، جتنے بھی کام ہیں ہر چیز میں کیا کہتے ہیں ہم کو نبی کی سنت دیکھنا ہے، نبی کی سیرت دیکھنا ہے. اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگیں تو نہ نبی کسی سے خوف کھائے ہیں، نہ نبی کو کوئی تکلیف پہنچا پایا ہے، نہ کسی ولی کو
نہ کوئی ولی کسی سے کہتے ہیں نہ ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، اور یہی شان ایک مومن کی ہو جاتی ہے. اگر مومن سچا مومن بن جائے تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ